جی بھائی. یہ آج کل جو ہمارے یہاں فلڈ آئے ہیں نا, جی جی کچھ طبقہ ایسا جو کہتا ہے کہ یہ فلڈ آتی ہے اس وجہ سے, امکان کی وجہ سے. جی جی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر تو مینجمنٹ اچھی ہو تو ان فلڈس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. جی جی باہر کی دنیا میں بہت زیادہ فلڈ آتے ہیں, سارے نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں, جی جی تو کلائمیٹ چینج کے نام کی تو وہ اوائڈ نہیں کرتے ہیں, جانی نقصان ہے. جی جی لیکن ہمارے یہاں ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ بھائی مس مینجمنٹ کو سائڈ پہ رکھ کے بس یہ بتا دیا جاتا ہے کہ عوام بہت زیادہ گناہ کاری ہو, جو غریب مار رہا ہے تو بس ٹھیک ہے, اور اشرافیہ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. جی جی وہ ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ یہ چیز بار بار بتاتی ہے کہ یہ عذاب ہے. تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں ریلیٹ کر دیں کہ کیا یہ واقعی سچ میں عذاب ہے یا تو یہ پھر مس مینجمنٹ ہے. اچھا دیکھیں, یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ دو سطحوں پہ سمجھا کریں ہمیشہ. جو بھی واقعات ہوتے ہیں دنیا میں, یہ ایک ان کا رخ وہ ہوتا ہے جس کو کافر بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ رخ ہوتا ہے کاز اینڈ افیکٹ کا رخ. اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا نا, یہ کیا مسلمان, کیا ہندو, کیا جو بھی ہے, وہ کاز اینڈ افیکٹ تو وہ تو ایک وہ رخ ہے کہ جو ہر انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک دوسرا رخ ہوتا ہے جو صرف مسلمان کو معلوم ہوتا ہے, مومن کو معلوم ہو. سب مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے, وہ صرف مومن کو معلوم ہوتا ہے. اور وہ رخ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی کام اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی. یہ کافر کو نہیں معلوم ہے, یہ آپ کو معلوم ہے. اور آپ کے دل میں بھی اگر ایمان نہیں ہے, جیسے کہ وہ بعض مسلمان قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا والی اگر درجے میں ہے, تو اس بندے کو بھی سمجھ نہیں آتی. وہ بھی پریشان رہتا ہے کہ یار ہم نے اس کو اس ہسپتال میں پہنچایا تھا, اگر اس ہسپتال میں رہ گئے ہوتے تو بچ گیا ہوتا. تو یہ کافروں والی باتیں ہوں گی نا. اور بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے. تو اور وہ بھی ذہن میں رکھیں, یعنی مومن اور کافر کا نقطہ نظر اور چیزوں کو جانچنے کا اور دیکھنے کا اور مشاہدہ کرنے کا انداز ایک نہیں ہوتا, اس میں فرق ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق. تو جب آپ جو بھی کبھی بھی آفت کوئی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی سیلاب آتا ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی بھی جو بھی کچھ اس طرح کی غیر معمولی حادثات جو اجتماعی طور پر جو کسی کو سوسائٹی کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں, تو یہ بحث چھڑ جاتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. تو اس میں ایک سطح تو وہی ہے کہ جس کو آپ نے بتایا کہ جی وہ مس مینجمنٹ ہے. اس پہ تو کسی کو وہ نہیں ہے کہ بھئی ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں, وہ تو اللہ, بلکہ اب تو خیر اس پر بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ انسانوں کی کوتاہیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے سیلاب آ گئے. یار یہ سیلاب پہلے بھی آتے تھے, کلائمیٹ چینج سے پہلے سیلاب نہیں آتے تھے, آتے تھے. حادثات پہلے بھی ہوتے تھے. مطلب یمن میں سیلاب آیا, پوری قوم میں جو تھی نا وہ سبا, وہ ختم ہو گئی. نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا. پھر یہ کہ مکے میں سیلاب آیا. یہ جو خانہ کعبہ جو بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے, یہ دوبارہ بنایا تھا. آدم علیہ السلام نے پہلے بنایا تھا, وہ سیلاب ہی میں بہہ گیا تھا. یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسم, بیت تھا وہاں پہ, اس کے قواعد موجود تھے جن پر سے ابراہیم علیہ السلام نے اسے اٹھایا تھا. اوپر کی عمارت سیلاب بہا کے لے گیا تھا, چونکہ وادی تھی کسی زمانے میں, سیلاب آیا تو وہ لے گیا. تو یہ نہیں ہے کہ یہ سیلاب صرف کلائمیٹ چینج سے آتے ہیں, یہ پہلے بھی آتے ہیں. کلاؤڈ برسٹ پہلے بھی ہوتے تھے. تو یعنی اس کے ساتھ تو جوڑنا اس کو مناسب نہیں ہے. یعنی وہ تو بارشیں تو چلیں قدرت نے برسائیں, ٹھیک ہو گیا جی, اس کو ہم اعتماد کر لیتے ہیں. اب آگے جو مس مینجمنٹ کا جو بھی ہے, ایک آدمی نے جا کے, مس مینجمنٹ صرف گورنمنٹ ہی نہیں کرتی, لوگوں کا اپنا بھی مسئلہ ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہاں پہ ایک علاقہ ہے جس جو پرانی لینڈ سلائڈ تھی, یہ ہمارے لوگ جانتے ہیں اس کو, پرانی لینڈ سلائڈ ہے. اب کچھ عرصے سے بارشیں کم ہوئیں تو وہاں پہ وہ سلائڈنگ رک گئی. ادھر جا کے میں نے گھر بنا لیا ہے. اس وقت میں نے نہیں سوچا کہ یہ جگہ پہلے سے جو ہے نا سلائڈڈ ایریا ہے, یہ جب بھی بارشیں ہوں گی تو یہ میرا گھر زمین میں بیٹھے گا. اب جب وہ ہو گیا تو وہ حکومت کا قصور ہے یا میں نے خود جا کے تو اس میں گھسا ہوں. اب سیلاب جو خاص طور پہ بحرین میں اب جو آیا نا, وہ ایک مسجد بھی بہہ گئی, ایک ہوٹل بھی, وہ سارے کدھر بنے ہوئے تھے, دریا کے اندر. ٹھیک ہے, ابھی یہاں ہمارے یہاں نیلم پوائنٹ ہے, وہ حادثے ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ. تو وہ اب وہ وہاں پہ کس نے جا کے, تو یہ یعنی یہ سارے پانی کی گزرگاہیں ہیں.
یہ ہماری مسجدیں جیسے ہوتی ہیں نا، عام نمازی ایک صف کی مسجد ہوتی، مطلب وہ فجر کی نماز میں ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی. مسجد اتنی بڑی بناتے ہیں کیوں؟ بھائی جمعے کے دن زیادہ لوگ آئیں گے. مسجد ہم بناتے ہیں جمعے یا عید کی حاضری کو سامنے رکھ کر. پڑھنے والے آتے ہیں کتنی نمازیں، وہ ایک صف بھی یا آدھی صف ہوتی ہے. اسی طرح یہ نالوں کا حساب ہے. یہ عام دنوں میں وہ ہماری ایک صف کی طرح بہتے رہتے ہیں. جیسے ہماری عید ہوتی ہے تو سارے نمازی سیلاب لے کے آ جاتے ہیں، ایسے ہی پھر پانی بھی وادیاں بھر کے آ جاتا ہے. تو آپ کو میں نے جیسے مسجد آپ نے بڑی بنا لی عید کے حساب سے، تو اس دریا کے بہاؤ کے حساب سے اپنا فاصلہ بھی تو رکھنا چاہیے نا، گھر اتنا دور بنائیں. تو جب 7 سال یا 8 سال جو ہے نا عید نہیں ہوتی، یعنی سیلاب نہیں آتا، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب کبھی بھی نہیں آئے گا، جا کے ادھر اندر گھس جاتے ہیں. اور اکثر و بیشتر قبضہ گروپ ہوتا ہے، ادھر مفت ملتی ہے. یہ نالا لئی کے پاس بھی جا کے دیکھیں تو یہی کچھ ہوتا ہے. اب ایک تو مس مینجمنٹ یہ بھی تو ہے نا، صرف گورنمنٹ ہی کی تو نہیں. اس کے بعد آگے جی گورنمنٹ یقیناً ان کی بھی وہ ہوتی ہے، مطلب بر وقت انہوں نے متنبع نہیں کیا ہوتا. ان کے پاس محکمے ہیں، وہ پہلے بتا دیتے ہیں. یعنی یہ تقریباً 6 مہینے پہلے سے خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ اس سال فلڈ آئیں گے. تو اب تو بلکہ نجومی بھی جو ہے نا وہ ان سے جو محکمہ موسمیات سے خبریں لے کے تو اس کے بعد نجومی والی پیشن گوئی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کہ سیلابوں کی خبریں تو آ رہی تھیں، حکومت سوئی رہی، وہ رجیم چینج کے چکر میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ان چکروں میں پڑے رہے. ویسے ہمارے ہاں اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ آپ کیا کر لیں گے. پبلک ایجوکیشن بھی نہیں ہے، آپ انہیں بتائیں بھی تو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ خیر کرے سی. وہ ہمارے جو ہے نا ایک جنرل ایم ایچ انصاری صاحب تھے، وہ کہتے ہیں ایک بندے کا جو ہے نا یہ شتیر جو ہے نا وہ نیچے آ گیا ہوا تھا، لف گیا تھا. اسے کسی نے توجہ دلائی کہ یہ کسی دن ٹوٹ جائے گا. اس نے کہا نہیں، یہ جو ہے نا اللہ خیر کرے گا. پھر ایک دن ٹوٹ گیا، نیچے بچے سوئے ہوئے تھے، ان پہ گرا، بچہ مر گیا. اس نے کہا اللہ کی مرضی. تو اس حد تک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں تک تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانی قصور، انسانی کوتاہی، اس پر صرف ان کو ہی نہیں، یعنی حکومت کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کا بھی کمیشن بن کے اس کا بھی تعین ہونا چاہیے. لیکن ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ خودکشی کرنے یہاں آ کے بیٹھے کیوں تھے؟ آپ کو کس نے یہ تعمیر کرنے کی اجازت دی تھی؟ یہ میں نے سنا ہے کہ چیف صاحب نے کوئی گئے ہیں بحرین کے دورے پہ، تو انہوں نے کہا یار جنہوں نے یہ اجازت دی تھی نا، ذرا ان کا پتہ کرو نا، انہوں نے اجازت کیوں دی تھی؟ یہاں ہوٹل بنانے کی اجازت دی تھی یا مسجد، تو کیوں دی تھی؟ تو اس طرح کی اگر چیزیں ہوں گی اور ہونی چاہیے، اس سے نہیں بھاگنا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ بات کہ اللہ اگر نہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا. بطور مسلمان ہمیں اس پر ضرور جو ہے نا وہ یقین رکھنا چاہیے. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کیوں چاہتا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے میں لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے نتیجے میں، تمہارے کیے کے نتیجے میں آتی ہے. یعنی اللہ ظلم نہیں کرتا، تم نے کچھ الٹا کیا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ آتی ہے. تو اب اس کا ایک معنی تو وہ بھی لے سکتے ہیں نا جو پہلے کے ساتھ، کہ تم نے جا کے ادھر غلط جگہ پہ ہوٹل بنایا ہوتا ہے تو تب وہ مصیبت آتی ہے. ایک یہ معنی بھی لے سکتے ہیں. لیکن ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ تم نے کسی پہ ظلم کیا ہوتا ہے جس کے کفارہ پھر یوں ادا ہوتا ہے. تم نے کوئی غلطی، کوئی بغاوت، کوئی نافرمانی کچھ کیا ہوتا ہے جس کے بدلے میں یہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا یہ جو ہے یہ کامل سزا نہیں ہوتی، یہ پوری سزا نہیں ہوتی، بلکہ یہ سزا ہی نہیں ہوتی، یہ رحمت ہوتی ہے. اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ بھی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم انہیں لازماً بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی بڑا عذاب کیا ہے؟ جہنم. یا بڑا عذاب دنیا میں کون سا آتا ہے جس میں جڑ کٹ جاتی ہے، پھر کوئی نہیں بچتا. ایک ہوٹل نہیں، ہاں پھر وہ نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں. لا یرا الا مساکنہم، گھر رہ جاتے ہیں، بندے نہیں رہتے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے. تو یہ جو نسیم منسیہ کر دینا، جڑ کاٹ دینا، جسے ہم عذاب استیصال کہتے ہیں، یہ بڑا عذاب ہے. اس بڑے عذاب سے، یا دوزخ بڑا عذاب ہے یا یہ بڑا عذاب ہے، اس سے پہلے چھوٹا عذاب، زلزلہ آ گیا، ٹڈی دل آ گئے، کوئی وبا آ گئی،
کوئی مصیبت آ گئی، یہ آتے ہیں، اور یہ کیوں آتے ہیں؟ جگانے کے لیے آتے ہیں، لعلہم یرجعون، یہ ہے اصل میں وہ بات۔ ان کا مقصد کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ یہ جو جس رستے پہ چل پڑے ہیں اس کے نتیجے میں بڑے عذاب سے دوچار ہوں گے، اس سے پہلے یہ چھوٹے عذاب ان پر بھیجو، تاکہ یہ ان سے اگر سدھر جائیں، واپس آ جائیں، بچ جائیں اس بڑے عذاب سے جس کی طرف کہ یہ جا رہے ہیں۔ اب اس پورے فلسفے کو اگر آپ بلکہ میں ایک اور جگہ بھی کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ بالکل بات کلیئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی نبی بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ مِن قَبْلِكَ إِلَّا أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، آپ سے پہلے ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا کسی بستی میں مگر وہ بستی والوں کو ہم نے تکلیف میں، مصیبت میں پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ ان کے اندر نرمی پیدا ہو، کیونکہ نبی کی بات کو وہ کیوں سنیں گے، وہ تو اپنے دنیا کے مشاغل میں غرق ہیں، تو ان مشغلوں میں کچھ ارتیاش پیدا ہوگا، کچھ گڑبڑ ہوگی، کچھ کنفیوژن، کچھ مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا حالات میں تغیر ہوگا، تو یہ نبی کی بات کو سوچیں گے، سنیں گے، توجہ دیں گے اس پر۔ تو یہ تکلیفیں ہم نے اس لیے ان پر بھیجی، لیکن ہوا یہ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی عذاب آیا تو وہ گڑ گڑاتے، وہ چیختے چلاتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے، ان چھوٹے عذابوں سے ان دلوں کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو شیطان نے ان کو جو کر رہے تھے نا وہ مزین کر کے دکھا دیا، یعنی فلسفے گڑھ لیے انہوں نے۔ کوئی نہیں، ہوتا ہے، کبھی اچھے برے دن آتے ہیں، خوشی غم لگے رہتے ہیں، یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، نیچرل فینامنا ہے۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے اپنا نبی کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی، یہ جو آتی ہے نا یہ مصیبتیں، ان کو نبی کی طرف منسوب کر دیا کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، اب جب سے تم آئے ہو اور آ کے تم نے ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرنا شروع کی ہیں تب سے یہ ہونا شروع ہوا ہے۔ سورہ یاسین میں جو آتا ہے نا کہ ہم نے تمہیں سخت منحوس پایا ہے، تو وہ یہ چیز ہوتی تھی کہ جب وہ نبی آتے یہ مصیبتیں آتی، مصیبتیں اس لیے آتی تاکہ ان کے کان کھلیں، آنکھیں کھلیں، لیکن وہ اس کی تعبیر یہ بتا دیتے اپنی عوام کو جو ملاء القوم ہوتے تھے کہ یار یہ جب سے یہ آئے ہیں تب سے یہ کام شروع ہوا ہے، تو چونکہ یہ ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہیں تو یہ اس کا بدلہ ہے جو اس وقت آ رہا ہے۔ تو ہمارے اس دور، چونکہ یہ ہمارا سائنٹیفک دور ہے، اس دور میں آ کے ہر شے کی سائنٹیفک تعبیر کر کے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ خیر ہے، کوئی نہیں، یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کی سزا ہے تو غریبوں پر کیوں ہے، امیروں پر کیوں نہیں ہے، جیسے آپ نے اپنے سوال میں بھی بات کی ہے۔ تو اب اگر میں نے جو تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو غریبوں پر، یعنی اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے لعلہم یتضرعون، ایک معنی اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے لیوزیک بعضہم، لیوزیک الذی بعض ما عملوا، تاکہ وہ اپنے بعض اعمال کی سزا یہیں پہ پا لیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ مصیبت ان کے لیے ان کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اب ان سے آخرت میں پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے اس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ گناہ اس مصیبت کے ذریعے سے جھاڑ دیا ہے۔ اس طرح اس مضمون کی روایات بھی مل جاتی ہیں کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کے بدلے میں اسے کوئی اجر ملتا ہے، یا اس کا کوئی گناہ جڑتا ہے، بخار آتا ہے تو اس سے گناہ جڑتے ہیں، تو اتنی بڑی مصیبت آئے گی تو کیوں نہیں اس کے گناہ جڑیں گے۔ تو جس شخص کو دنیا میں تکلیفیں دے کر اللہ تعالیٰ صاف کر کے اپنے پاس لے کے آتا ہے تو اس سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ سمجھ گئے نا؟ تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ قرآن مجید بھی یہ بات کہتا ہے، احادیث میں بھی یہ بات ہے کہ جن سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں ان کو پھر کھلی چھٹی دے دیتا ہے۔ چنانچہ اسے وہیں جہاں پہ یہ آتا ہے نا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے اگلی آیت یہ ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے پرواہ نہیں کی اس کی کہ جس کے ذریعے سے انہیں سمجھایا گیا تھا۔ اب سمجھانا نبی بھی سمجھا رہا ہے، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ بھی سمجھانے کے لیے آئی ہیں، انہوں نے اس پر بہر قانون سنا، توجہ ہی نہیں دی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے۔ تو اشرافیہ پر ہر شے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، غریب پر ہر شے کے دروازے بند ہیں۔ اب یہ جو ساری بات آپ کے سامنے آئی تو اللہ کی مہربانی کس پر ہے؟ غریب پر ہے۔
کہ جس کے گناہ جھاڑ رہا ہے، دور کر رہا ہے، اور امیر کو مگن رکھنے کے لیے دروازے سارے کھولیں، راضی ہو کر نہیں کھولیں، ناراض ہو کر کھولیں کہ ادھر تم گم رہو، اپنی دولت کے سرور میں مبتلا رہو، انہی عیاشیوں میں پڑے رہو، اور تمہیں ہوش اب نہیں آئے گی۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب اترانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا، پھولے نہیں سمانا جائے، بڑے مگن ہو جانا، جو ان کو ملا ہوا تھا اس پہ جب مگن ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں اچانک پکڑا۔ یہ جو اچانک پکڑ ہے نا، جب آپ خوشحال ہیں، سوچ ہی نہیں ہے، اور پکڑ وہ والی ہے کہ اب آپ کی بچت نہیں ہے، بس جڑ کٹے گی۔ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ڈپریشن کی وہ حالت کے جس میں بندہ اٹھ بھی نہیں، یہ مبلسون، تو وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں اس ایکسٹریم پہ جاتے ہیں کہ وہ پھولے نہیں سماتے اور خوشی میں مگن ہوتے ہیں، وہ جب مایوس ہوتے ہیں تو مایوسی کی بھی وہ جو کنڈولوں میں اسی درجے میں اس دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں، وہ بالکل بجھ کے رہ جاتے ہیں، فیضا ہوں مبلسون۔ تو یہ بڑا عذاب ہے، یہ جڑ کٹنے والا عذاب ہے۔ جن پر صرف جڑ کٹنے والا عذاب آئے، پہلے چھوٹے عذاب نہ آئیں، وہ نالائق ہیں کہ جن سے اللہ راضی نہیں ہے، جن سے اللہ ناراض ہے، جن کو اب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا اس نے کوئی سوچا ہی نہیں، چھوڑ دیا سوچا۔ جن کو کوئی تکلیف آتی رہتی ہے، کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے، کوئی دکھ آتا رہتا ہے، کوئی بیماری آتی رہتی ہے، کاروباری نقصان ہوتا رہتا ہے، کوئی کسی آفت کی لپیٹ میں آتے رہتے ہیں، ان سے اللہ انہیں چاہتا ہے کہ ان کے گناہ جڑ جائیں، چاہتا ہے کہ یہ متوجہ ہو جائیں، چاہتا ہے کہ وہ سوچ کے اپنا آپ سیدھا کر لیں، تو ان پر تو نظر عنایت ہے، نظر کرم ہے۔ بس ہماری سوچ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مہربان، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے طور پر چیز کو دیکھتے ہیں۔ جگر وہ تو سراپا محبت ہی محبت ہیں، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔ دیٹس دا پرابلم۔ ما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کے لیے شر نہیں کرتا ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے وہ بھلائی کے لیے ہی آتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم ایک شے کو اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے ہوتے ہو، اس میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے، اور ایک شے کو تم اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہوتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ تو بس یہ ایمان کا فرق ہے۔ ایمان ہوگا تو آپ چیزوں کو اس دونوں رخوں سے دیکھیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس دوسری بات کا کہ چونکہ میرا مطلب نقصان ہو گیا تو اب یہ نقصان چونکہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو جس بندے کے ذریعے سے وہ نقصان مجھے پہنچا ہے وہ بری و ذمہ ہے، نہ، اس کا یہ مطلب یہ پھر ایک اور غلطی ہو جائے گی۔ مثلا ایک تو یہ چلے سیلاب آ گیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی نے پانی ہی میری طرف موڑ دیا ہو، ٹھیک ہے نا، کسی خورشید شاہ نے جو ہے نا اپنی زمینیں بچانے کے لیے میری سائیڈ والے بند توڑ دیے ہوں، تو اب مصیبت تو اللہ ہی نے لائی تھی، موڑی تو میری طرف آپ نے ہے۔ تو اس میں ایک میری اپنی قلبی سیٹسفیکشن کے لیے تو یہی ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو خورشید شاہ بھی نہیں توڑ سکتا تھا، لیکن یہ میری سیٹسفیکشن کا درجہ ہے۔ جب ہم آئیں گے اس سطح پر جو شریعت کی سطح ہے، اس میں پھر خورشید شاہ چارج اپ ہوگا، کمیشن کے سامنے کھڑا ہوگا، آخرت میں، دنیا میں نہیں تو آخرت میں محاسبہ ہوگا کہ تم نے کیوں اس طرف کیا۔ تم کوئی وہ کیا خضر تو نہیں تھے نا کہ جس کو چاہو مار دو، جس کی کشتی توڑ دو۔ تمہارے اوپر تو موسیٰ کی شریعت کا اطلاق ہوگا، کیوں توڑی کشتی، کیوں مارا بچہ۔ تو یہ اصل میں ایک بیلنس ہے، جو دونوں علیحدہ علیحدہ سطح ہیں۔ ایک آپ کی شریعت کی سطح ہے، اسباب کی سطح ہے، کاز اینڈ افیکٹ کی سطح ہے، اس کے لیے اللہ نے شریعت اتاری ہے، وہاں قصاص ہے، جس نے جس کو جو نقصان پہنچایا اس نقصان کے بدلے میں اس کو سزا ملے گی، الا یہ کہ وہ اسے معاف کر دے۔ جس نے دانت توڑا بدلے میں اس کا دانت ٹوٹے گا، جس نے کسی کو قتل کر دیا بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بلکہ اسی قتل کرنے سے سمجھے نا کہ جیسے اللہ نے کہا کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اسی طرح مرنا بھی تو اللہ کے بغیر اذن کے بغیر نہیں ہے نا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی جان اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتی۔ اب مجھے گولی آپ نے ماری، میں مر گیا، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب یہ تو اللہ کا اذن تھا اس لیے مجھے کچھ بھی نہ کہنا، تو یہ کوئی بات مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا، دین بھی نہیں مانتا۔ وہ بھی کہتا ہے وہ تکوین کی سطح ہے، اس سطح پر وہی بات ہے
یہ تشریح کی سطح ہے، یہاں قانون کا اطلاق ہوگا، جس نے جس کو مارا وہ قتل کیا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں چونکہ ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو وہ تکوین والی بات مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بس یہی وجہ ہے اصل۔ دوسری طرف ہمارے ہاں ایسے گمراہ قسم کے صوفیاء ہیں کہ جو کہتے ہیں چونکہ اللہ نے کیا ہے لہذا اسے کچھ بھی نہ کہو، حکمرانوں کو کچھ نہ کہو۔ یہ دوسری ایکسٹریم ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی لیے میں نے وہ مثال دی کہ ایک بندے نے دوسرے کو مار دیا، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ مرتا بندہ تبھی ہے جب اللہ اسے مارتا ہے لہذا مارنے والے کو کچھ نہ کہو۔ تو جیسے وہاں پہ آپ مارنے والے پر قصاص لاگو کریں گے، اسی طرح ایسے تمام معاملات میں جس کی غلطیاں ہیں اس کو آپ اس کی تعدیب کریں گے، اسے سزا دیں گے۔ جی، مکافات عمل یعنی اس آدمی کے لیے کہ جس نے کوئی ایسی غلطی کی ہو تو جو اللہ کی طرف سے اس طرح کی آتی ہیں آفتیں، وہ مکافات عمل ہوتے ہیں۔ باقی جو کسی نے کسی کو گزن پہنچائی ہو اور اس کے نتیجے میں جو اسے سزا ملتی، ایک وہ سزا ہے جو اللہ دے گا، وہ مکافات عمل ہوگا۔ ایک یہ کہ آپ نے اس پر جرم ثابت کر کے اس نے فرض کریں چوری کیا تو ہاتھ کاٹا ہے، یا اس نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اسے قتل کیا ہے، تو یہ تو شریعت کا یعنی قصاص ہے نا، یہ قصاص ہے۔ یہ اس کے کیے کا بدلہ ہے۔